الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ العظیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ جل شانہ نے انسان کو خصوصی طور پہ اپنی ساری مخلوق میں انسان کو اپنی معرفت اپنی پہچان کے لیے پیدا فرمایا ہے. اتنی ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ نے بنایا ہے اور انسانوں سے تعداد میں بھی زیادہ ہیں، قوت میں بھی زیادہ ہیں، عمر میں بھی زیادہ ہیں، لیکن انہیں وہ یہ مقصد نہیں دیا گیا جو انسان کو دیا گیا ہے. فرشتے تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور اب سے نہیں ہے، شروع سے سب سے پہلے جو مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی وہ فرشتے ہیں. 70,000 فرشتے بیت المعمور کا روزانہ طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. اور کس زمانے سے کتنے لاکھوں سالوں سے وہ کرتے ہیں. اب آپ ان کی تعداد کو کہاں گنیں گے؟ ہر بندہ جو ہے اس کے دائیں بائیں 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین. دائیں طرف والا نیکی لکھتا ہے، بائیں والا برائی لکھتا ہے. پھر اس کے علاوہ اللہ جل شانہ نے انسان کے ساتھ فرشتے تعین فرمائے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. پھر پہاڑوں پہ، بادلوں پہ، اور اس کے بعد ندی نالوں پہ ایک نظام ہے اللہ پاک کا. ہر چیز کو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی. پھر آسمان دنیا کا یہ حال ہے کہ وہاں تھوڑی سی بھی جگہ نہیں ہے جہاں فرشتے نہیں. فرشتے ہر وقت اس کی عبادت، قیام، رکوع، سجود، جس حال میں اللہ نے انہیں رکھا ہے وہ عبادت میں مشغول ہیں اور وہ فرشتے اس کی یاد میں مشغول ہیں. اور اتنا بڑا ہے آسمان کہ ہم جو زمین ہے نا ہماری، یہ خلا میں ہے اور خلا اتنا بڑا ہے کہ اس میں سورج جو ہم سے فاصلے پہ ہے چھوٹا سا لگتا ہے، اور اگر یہ بلیک ہولز کی حدود میں چلا جائے تو یہ نظر بھی نہ آئے کہاں چلا گیا. خلا اتنا بڑا ہے. پھر اس کے چاروں طرف آسمان ہے تو پھر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا آسمان کی وہ کتنی لمبائی چوڑائی ہوگی. کوئی کمپیوٹر بھی گنتی اس کی نہیں کر سکتا. پھر آسمان کی چوڑائی کے بعد آسمان کا اوپر کا حصہ، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، پھر 7واں آسمان. اور 7واں آسمان ہیڈ کوارٹر ہے فرشتوں کا. حضرت سیدنا جبرائیل امین جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ وہیں تشریف فرما ہیں. اور اس کے بعد بیت المعمور بھی وہی ہیں جہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اس کے بعد جو لوح محفوظ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے جو کچھ ہونا ہے اس میں لکھا جا چکا ہے. اور وہ اللہ رب العزت نے اس کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ اگر اس میں سے کوئی چیز اللہ کسی کو دکھانا چاہیں تو وہ دکھائی جا سکتی ہے کشفن یا خواب میں، لیکن حتمی نہیں ہو سکتی. اور اگر ایک دفعہ دیکھی تو ضروری دوسری دفعہ بھی دیکھی جا سکتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کسی چیز کے ایک ہے اس سے معمولی حصہ دکھایا جائے باقی کا پتہ نہیں ہوتا. اور فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا. فرشتوں کو جو حساب دیا جاتا ہے 15 شعبان کو وہ اگلے سال کا، تو فرشتوں کو تب خبر ہوتی ہے. اللہ جل شانہ نے اسے اپنی حفاظت میں رکھا ہے. کوئی بھی اس سے چوری نہیں کر سکتا، نقل نہیں کر سکتا اور اس میں جھانک نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کا حفاظت کا نظام بڑا قوی ہے. جنات کی تو اوقات ہی نہیں. اب تو ان کو پہلے آسمان سے ہی جاتے ہیں تو صحابہ ثاقب ان کو ایسے پڑھتے ہیں وہ آگ کے گولوں کی طرح کہ ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. تو اتنا بڑا نظام. پھر وہ بیری کا درخت اسی وجہ سے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے، اور وہ اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد بہت بڑی ہے. اور اس سے آگے وہ ہے جو انسانی عقل شعور میں، انسان کی اپروچ میں آ ہی نہیں سکتا.
یہ اللہ جل شانہ کی ذات ماورا ورا ہے، اس کے نظام، اس کی ترتیب کو انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ حتمی پا سکتا ہے، ایسا ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ اس کے علم کو یہاں سے دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت بالفرض مال 4 ارب کی آبادی، ایک مثال دے رہا ہوں، کم و بیش ہو سکتی ہے، 4 ارب کی آبادی کے موجود جو ہے ان کی بات کر رہا ہوں، تمام کے انگوٹھے اور انگلیوں کے نشانات ہر بندے کے علیحدہ ہیں اور سب کے ایک جیسے نشان لگتے ہیں، سب کی آنکھوں کے اندر جو ایک سسٹم ہے سب کا علیحدہ، یہ وہ ہیں جو موجود ہیں، جو جا چکے جو آئیں گے وہ نہیں۔ اللہ کے علم کو کہاں کوئی پا سکتا ہے؟ آدمی کے اندر ایک سم ہوتی ہے جیسے کمپیوٹر کی ہوتی ہے، اس میں اس کا ڈیٹا اس سے لے کے سیدنا آدم علیہ السلام تک مکمل ہوتا ہے۔ ایک نطفے سے بھی ایک تھوڑا سا ٹچ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس میں اس کے خاندان، اس کا بلڈ، اس کی عادات، اس کی ترتیب، اس کی نسل، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں منتقل ہوتی ہیں۔ کوئی سوچ سکتا ہے؟ ایک دفعہ پچھلے دنوں مسلسل چل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھوڑا پیش کیا گیا تو آپ نے اسے ایسے انگوٹھا مبارک سے اس کی ایک جگہ پہ ایسے کیا تو نشان اندر چلا گیا۔ ابھی تک اس نسل کے جتنے گھوڑے پیدا ہوتے ہیں ان کے وہیں وہ ایسی اندر جگہ ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، ہمیں جانور سارے ایک جیسے شکل و صورت میں نظر آتے ہیں، لیکن جن لوگوں کا یہ کام ہے وہ کہتے ہیں بہت فرق ہوتا ہے۔ اب ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں، دل خوش ہو جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحج میں امیر الحج بنا کے بھیج دیا آپ کو۔ 9 ذی الحج کو مکہ 8 میں فتح ہو گیا تھا، پہلا حج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہیں لے گئے۔ اللہ کا حبیب، اللہ کا نبی کیوں نہیں لے گئے؟ محدثین نے بڑی عجیب بحث کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کیا تو ایک خبر یہ پھیل گئی کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا تو یہ بیت اللہ فتح کر لے گا، اور بہت مخلوق اس بات کا انتظار کرتی تھی کہ جب بیت اللہ فتح ہوگا تو ہم مسلمان ہوں گے، یعنی ایک معروف بات بن گئی تھی۔ اب جب فتح ہو گیا تو پہلا حج تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نبیوں کے سردار امام الانبیاء صرف اس لیے تشریف نہیں لے گئے کہ لوگ مدینے کی طرف مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہیں، اگر میں چلا گیا تو ان لوگوں کو تکلیف ہوگی، مدینے آ کے انہیں خالی ہونا پڑے گا۔ لوگوں کے لیے اللہ کا نبی اپنے اس حج پہ نہیں گیا، امیر الحج ابو بکر صدیق کو بنا کے بھیجا۔ یعنی بندوں کی عظمت، بندوں کی قدر، اکرام اللہ کے نبی میں۔ آج تو جو ذرا سا سیکھ جاتا ہے، کسی 4 لفظ آتے ہیں یا پیسے آ جاتے ہیں، گاڑی مکان آ جاتا ہے، تو دوسروں کو انصاف بھی نہیں سمجھتا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ ذرا بھی ویسے ماں باپ کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، بہن بھائیوں کو تو ویسے ایک رواج بن گیا چھوڑ دینا۔ تو یہ اللہ کا حبیب جس جہاں بھی تشریف میں دے کے جا رہے، تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو امیر حج بنا کے بھیج دیا۔ بڑی مسلمانوں کی تعداد چلی گئی، خوشی خوشی میں کہ حج ہے، آج مسلمانوں کا اپنا بیت اللہ پہ قبضہ تھا۔ تو ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ نہیں پہنچے تھے، راستے میں ایک جگہ قیام تھا تو خیمے لگے تھے، تو حضرت صدیق کا خیمہ درمیان میں تھا، امیر الحج تھے، امیر بھی تھے۔ تو اس زمانے میں مدینے میں آیتیں اتری مشرکین کے بارے میں کہ یہ نجس ہیں اور ان پہ پابندیاں لگ گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو صحابہ نے مشورہ دیا کہ آپ حضرت علی کو بھیجیں کہ آپ کی سچا ذات ہے، تو آپ ان کو بھیجیں کہ یہ احکامات لے کے جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنی اونٹنی دے کے بھیجا کسوہ، کہ تاکہ پہچان ہو جائے کہ میرا نمائندہ اور میں نے بھیجا ہے نا۔ تو اب حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جلدی جلدی تیز چند لوگ بھی تھے ان کے ساتھ پہنچے، تو وہ اونٹنی بھی تھی، تو مسلمانوں کے اس قافلے میں پہنچے تو پوچھا کہ امیر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کا خیمہ وہ ہے۔ جب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں اندر تھے، آرام فرما رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے اونٹ وہاں کھڑا کیا، اترے، پھر بیٹھے۔ تو ہر اونٹ کو جب بٹھایا جاتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے، مخصوص آواز ہوتی ہے، تو ہمیں 1 کروڑ اونٹ ہو تو ہمیں نہیں فرق پتہ چلتا، ہم تو ایک جیسی آواز سمجھتے ہیں۔ تو وہ اونٹنی جب بیٹھی
اس کی آواز نکلی. وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ فرما رہے تھے, ایک دم اٹھے, یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز ہے. کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو صبر بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ آئے. وہ تو مدینے میں تھے, وہ فاصلہ بھی اتنا دور, سینکڑوں میل دور کا. رسول اللہ کی محبت تو محبت, رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز کو جہاں توقع بھی نہیں, آواز سن کے فرمایا یہ تو رسول اللہ کی اونٹنی کی آواز لگتی ہے. باہر نکلے تو حضرت علی تھے, اور رسول اللہ کی اونٹنی سامنے. فرمایا علی کیسے آئے؟ انہوں نے کہا یہ احکامات آ گئے. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ جل شانہ نے ہر جانور کی جو بولنے کی ہے نا, جو ہمیں ایک جیسی لگتی ہے, وہ بھی علیحدہ ہے. کیسا اللہ کا نظام ہے, کیسا اللہ کا نظام ہے. اگر اس پہ جائیں تو بہت وقت گزر جائے گا. تو اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنی محبت, اپنی معرفت, اپنے قرب, اپنی رضا کے لیے, اور یہ جو جنت ہے اللہ نے انسانوں کے لیے بنائی. جن بھی جائیں گے تو جن بھی مکلف ہے, لیکن انسانوں کے اندر نبوت ہے. جن اس نبوت کے تابع ہیں, ان کا اپنا نبی نہیں, اسی نبوت کے تابع ہیں. تو جنت اللہ جل شانہ نے انسانوں کو لیے بنائی. کیوں بنائی؟ کہ اللہ جل شانہ کی زیارت کی جگہ ہے, اللہ کی ملاقات کی جگہ ہے, اللہ کا مہمان خانہ ہے. جنت مقصد نہیں ہے. آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں ملنے کے لیے تو اپنے اچھے کمرے میں آپ کو بٹھاتا ہے, وہاں بیٹھنے کے صوفے, قالین, پردے, ہر چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں, نوکر چاکر ہوتے ہیں, آپ کو کھانے پینے کا سامان ہر طرح کا آپ کے معیار کا نہیں, اس بندے کے گھر کا معیار کا ہوتا ہے, جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے. تو اسی طرح تو اللہ جل شانہ کائنات کے مالک, خالق, الہ, حاجت روا, مشکل کشا, پروردگار, اس نے اپنی جو مہمان خانہ بنایا ہے اس کا نام اس نے جنت رکھا. اور جنت کے 8 دروازے ہیں, اور جنت کے طبقات سب سے بہتر جو حصہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو جنت میں اللہ کی زیارت ہوگی, اللہ کی ملاقات ہوگی, انبیاء علیہ السلام کی زیارت ہوگی, ماں باپ کی زیارت ہوگی, اپنی اولادوں کی زیارت ہوگی, اپنے دوست یاروں دینداروں کی زیارت ہوگی. تو جنت کے جہاں اور مزے ہوں گے, کھانے پینے آسانیاں, وہاں ایک یہ بھی ہوگا کہ جب جی چاہے گا جس کا اس سے ملاقات ہو جائے گی. یہ جنت کی بہت عجیب سی بات ہوگی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبی میں بیٹھ کے رو رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا یہ رو رہا ہے, اور بہت رو رہا ہے, بڑے درد سے, تکلیف سے رو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, کیا ہوا ہے, کوئی تکلیف ہے, مجھے بتائیں. اللہ اس صحابی کے درجات بلند فرمائے درد. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں ایک غریب مسکین سا مسلمان ہوں, سب کچھ چھوڑ چھڑا کے مدینے میں آپ کی خدمت میں آ گیا ہوں. سارا دن آپ کی زیارت سے مستفیض ہوتا ہوں مسجد نبی میں. آپ اندر تشریف لے جاتے ہیں تو ہم اپنے کام کاج پہ چلے جاتے ہیں, گھر بار چلے جاتے ہیں. لیکن یا رسول اللہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہاں سے آپ کو چھوڑ کے گھر جاتے ہیں, دل بےتاب ہو جاتا ہے, آنکھیں بےتاب ہو جاتی ہیں, ترس اٹھتی ہیں. گھر چھوڑ کے واپس آ جاتے ہیں, آپ کی دیدار ہوتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے, آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اللہ یا رسول اللہ یہ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت ہے. جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار ہو جاتا ہے, آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے, آپ کی باتیں سن لیتے ہیں, آپ کی صحبت سے مستفیض ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں ایسی جنت کو کیا کروں گا جس میں میری آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کو نہ میں پاؤں. میں تو گناہگار ہوں, پتہ نہیں جنت میں جاؤں گا نہیں. اگر آپ کے تو فیل صدقے میں چلا بھی گیا تو میں تو بہت نیچے کے طبقے میں ہوں گا. آپ تو نبیوں کے سردار ہیں, آپ بڑی بلندیوں پہ ہوں گے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اس جنت کو میں کیا کروں جس میں میں آپ کو نہ دیکھ پاؤں, میں آپ کے قریب نہ ہوں. ایسی جنت مجھے نہیں چاہیے. بس میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ کیا بنے گا مجھے. میں وہ جنت نہیں چاہیے کہ جنت ہو, سب کچھ ہو, لیکن آپ نہ ہو. میں ایسی جنت کو نہیں. اس کا رونی, اس کی کیفیت, اس کا درد, اس کی ایسی عجیب کیفیت تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ رو پڑے.
اور جواب عرش معلیٰ سے اتر کے آ گیا، جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میرے اس بندے کو کہو میری جنت کا انکار نہ کرے، میری جنت کو نہ چھوڑے، جیسے دنیا میں بھی جب رسول اللہ کا زیارت کرنا چاہتے ہو اللہ جنت میں بھی تمہیں ایسی زیارت نصیب کروا دے۔ ایک درد نے، ایک کیفیت نے ساری امت کو ایک بہت بڑی شان عطا فرما دی۔ صحابہ کی وسلم سے محبت کی باتیں ہی بڑی جدا تھی۔ ہم تو بس ایسے گزارا کرتے ہیں، نام بھی استعمال کرتے ہیں، مرضیاں اپنی کرتے ہیں، عشق کے دعوے بھی کرتے ہیں، سب کچھ اپنی مرضی کے کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، ذرا عمر رسیدہ تھے، تو فجر میں ان کا بیٹا ان کو ہاتھ پکڑ کے لے کے آتا تو وہ آ کے بیٹھ جاتے صف اول میں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے فجر کے لیے تو اقامت ہوتی تو ہی الصلاۃ ہی الفلاح قد قامت الصلاۃ، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے تو آنکھیں کھول کے سارا دن ٹھیک رہتے، آنکھیں دیکھتے رہتے، آپ کی زیارت کرتے۔ جو ہی اس کے بعد وہ رات کا ٹائم کے جانے کا ہوتا، ان کا بیٹا آتا تو بیٹا ہاتھ پکڑتا ہو، نبینوں کی طرح صبح آئے تھے اسی طرح ہی نبینوں کی طرح واپس چلے جاتے اس کا ہاتھ پکڑ کے۔ ایک صحابی کچھ دن دیکھتے رہے، مسلسل دیکھتے رہے، پھر ان سے کہا بزرگوار آپ کو رات میں نظر نہیں آتا؟ ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو رات نظر نہیں آتا، دن میں نظر آتا ہے، تو آپ دن میں دیکھ لیتے ہیں رات میں نہیں نظر آتا آپ کو؟ مزہ نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک دیکھتا ہوں۔ تو اس نے کہا آج میں کافی دن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ صبح آتے ہیں تو نبینوں کی طرح، جاتے ہیں تو نبینوں کی طرح، دن میں آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تو سمجھا نہیں ہے نا، میں سارا دن مسجد نبی میں رہتا ہوں، بیٹھا رہتا ہوں، عشاء کے پار کی بعد بھی بیٹھتا ہوں، جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں داخل ہوتے ہیں میں بھی آنکھیں بند کر لیتا ہوں کہ اب دیکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اپنے گھر میں بھی اسی طرح اندھوں کی طرح، نبینوں کی طرح رہتا ہوں، سب کچھ کر کے آتا ہوں، میرا بیٹا لے آتا ہے، میں سنتے بھی پڑھ چکا ہوتا ہوں۔ تو مجھے جب اقامت ہوتی ہے تو مجھے اب یقین ہے کہ رسول اللہ مصلی پہ ہیں، تو میں آنکھ کھولتا ہوں تو رسول اللہ کا دیدار کرتا ہوں۔ ساری محبتیں، سارے وفا صحابہ کی جوتیوں پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے انہیں بڑا بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اتنا بلند درجہ اللہ نے عطا فرمایا۔ تو بھئی اللہ جل شانہ نے جو یہ نبوت کی کیفیت رکھی تھی تو اس کے 3 ترتیب تھی فراز نبوت میں۔ ایک تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابی ہو گئے، دوسری یہ تھی کہ آپ جو فرماتے وہ اسے یاد رکھ لیتے طریقہ، اور تیسرا یا قرآن جتنا ہوتا سنا دیتے تھے۔ یہی 3 چیزیں قیامت تک اسی ترتیب میں، آپ نبی نہیں آئیں گے، نہ آ سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لایا جائے گا، ایک وقت ہے، ایک مخصوص وقت ہے، ایک ترتیب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، تو اسی طرح اس کے بعد مشائخ اعظام نے اس کام کو لے کے، ان برکات کو لے کے آگے امت تک اس ترتیب کو، برکات نبوت کو، نور نبوت کو سینے سے سینے میں منتقل کرنے کا کام کیا، اور اس کے ساتھ قرآن سکھانا، پڑھانا، یاد کرنا الحمدللہ، اور اس کے بعد احادیث مبارکہ جو سب سے بہتر قرآن کی تشریح، رسول اللہ کی ذات آئینہ ہے، زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے، تو الحمدللہ قیامت تک یہ تنظیم رہے گی۔ جہاں آن لائن سے فائدے ہوئے ہیں، فائدے تو ہیں ہر جگہ، لیکن آن لائن سے کچھ نقصانات بھی ہوئے ہیں۔ میں نے علماء میں سے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے آن لائن مدارس سے عالم بنے ہیں، یعنی کسی مدرسے سے یا کسی سسٹم سے نا آن لائن عالم بنے ہیں۔ ان کے اندر علم تو آ جاتا ہے، ان کے اندر وہ کیفیت نہیں آتی۔ انہوں نے استاد کو دیکھا ہی نہیں، استاد کے سینے کی کیفیت کو ہی نہیں جانتے، اس ماحول کو نہیں، اس مدرسے کی ان چٹائیوں سے ان لوگ گزر کے نہیں آئے، وہ ماحول نہیں دیکھا، وہاں کی تکلیف کو نہیں جانتے۔ وہ تو بٹن دباتے ہیں، سن لیتے ہیں، بٹن بند کر دیتے ہیں، انہیں وہ کیفیت نہیں پتا کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے۔ جب شیخ الحدیث کہتا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس الفاظ کے ساتھ وہ ایک نور کی کیفیت، وہ حدیث کی ایک کیفیت، ایک وہ ہوتی ہے، آ جاتے ہیں الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اچھے مقرر بھی بن جاتے ہیں، لیکن وہ کیفیت نہیں بن پاتی جو صحبت سے، سیکھنے سے آتی ہے۔
کتنے ایسی حدیث ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا تو آپ نے خاص اشارہ کیا، ہاتھ اٹھایا جس طرح. تو شیخ الحدیث جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو اسی انداز اسی ترتیب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بھی سکھاتے ہیں. اب دیکھیں ایک نام ہے جسے شرجیل سارے کہتے ہیں. یہ صحابی کا نام یہ نہیں تھا، اس کا نام تھا شرحبیل. لیکن ہمارا علمی، ہم تو اردو پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم عربی کو بھی اردو پڑھ لیتے ہیں. تو اس صحابی کے نام پہ اپنے بچے کو اس کے نام صحابی کے نام پہ کیا شرجیل تو صحابی ہے ہی کوئی نہیں، وہ شرحبیل ہے. اب عین میم رے واؤ اسے لوگ عمرو پڑھتے ہیں، سارے عمرو پڑھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہماری اردو ہی ایسی ہے، ہم اسے عربی کے لب و لہجے میں پڑھتے ہیں. عمر بن عاص، تو ہمیں تو ہماری تو جو آن لائن سیکھی ہوئی ہے نا، اسی کا بیڑا غرق ہے. یہ جتنے آج کل وہ علامہ اسلامہ جتنے آئے نا، خود بھی تباہ ہو گئے ہیں اور لوگوں کو بھی تباہ کر رہے ہیں. وہ تعویل کر رہے ہیں اور لوگوں کے دین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. تو بھئی اسی طرح شیخ کا بھی آن لائن کا ترتیب تو ہے، لیکن اس میں بھی برکت ہوتی ہے، ذکر اذکار بھی ہوتے ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے. لیکن میل جول کی برکت اور کیفیت اپنی جگہ ہی ہوتی ہے، اس کا نفع بھی اپنی جگہ ہوتا ہے، اس کی ترتیب بھی اپنی جگہ ہے. انسانوں سے انسان بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جو کچے اتار لیے جاتے ہیں اور انہیں خاص ٹمپریچر دیا جاتا ہے، یا انہیں کچھ کو آٹے میں رکھتے ہیں، یا کسی کو ریت میں رکھتے ہیں، یا کسی اور چیز میں رکھتے ہیں تو وہ پک کے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر وہ کچے اتار کے باہر رکھ دے تو گل کے خراب ہو جاتے ہیں. اسی طرح انسان کو ایک ماحول، ایک کیفیت چاہیے کہ وہ پک جائے اور وہ لذیذ ہو جائے، ورنہ وہ ضائع ہو جاتا ہے. آپ کھجوروں کے باغات دیکھیں، مدینہ طیبہ میں جاتے ہوئے ریاض تک اتنے ہیں، اتنے کچھ ادھر تبوک تک جاتے ہوئے تو اس طرف تو بہت ہی زیادہ باغات ہیں. تو کھجوریں اتار کے ان کو رکھنے، ان کی ترتیب کا ایک طریقہ ہے، پورا فیکٹری سے کہتے ہیں، ورنہ کھجوریں خراب ہو جائیں. اتنے کتنے پھل ہیں ہمارے سٹورز جن میں رکھ دیے جاتے ہیں، وہ وہاں پڑے خراب نہیں ہوتے. تو اسی طرح صحبت کی برکت سے آدمی پکتا ہے، اس کے اندر اہلیت صلاحیت پیدا ہوتی ہے. دیکھیں ایک انڈا ہے، اس انڈے کے اوپر مرغی بیٹھتی ہے تو وہ انڈا سینکتے سینکتے اس میں سے بچے آ جاتے ہیں، ورنہ انڈا خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح شیخ کی مثال بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس کی صحبت کی برکت سے آدمی کے ایمان پکتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تعلق محلہ بنتا ہے، کہ اس کے وجود میں یہ صلاحیت ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ جتنے قرآن حدیث یا ظاہری فقہ ترتیب ہے نا، یہ ایک زبان سے نکلتی ہیں اور دوسرے کے کان میں جاتی ہیں، یا ایک کتاب میں پڑھی جاتی ہیں تو اسے آنکھیں دیکھتی ہیں اور دماغ میں آ جاتی ہیں. لیکن برکات جو ہیں برکات نبوی جو ہیں وہ اس طرح نہیں ہے. وہ ایک ایسا دل جس میں نور نبوت ہو، ایک وہ دل جس میں نور نبوت ہو اور اس میں سمایا ہوا ہو، اور اس کا دل اس قابل ہو کہ اس میں نور نبوت آ سکے. بدکاروں کے دلوں میں نور نبوت نہیں آتا، گندی آنکھوں والے، گندے مال کھانے والے لوگوں کے دلوں میں نور نبوت نہیں آتا، لوگوں کی غیبتیں کرتے والے، بہتان لگانے والے، اچھلنے کودنے والوں کے دلوں میں نہیں آتا. اس کے لیے بڑا بڑا تقویٰ چاہیے، اس کے لیے بڑی پرہیزگاری چاہیے، اس کے لیے بڑا ایمان کی حلاوت چاہیے. جب اس کے دل میں وہ آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ایسی صلاحیت اور قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ دوسرے کے قلوب کو بھی ایسا بنا دیتا ہے. یہ شیخ کا درجہ ہوتا ہے. اسی کوئی کیفیت کہتے ہیں، اسی کوئی توجہ کہتے ہیں، اسی کوئی تصرف کی ترتیب بنتی ہے. تو بھئی یہ جو سلاسل کا نظام ہے یہ صرف سن لینے سے نہیں بلکہ اس کے لیے ایک ترتیب بھی ہے. لیکن اب عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے پردے کی پابندی شروع سے ہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں سے پردہ فرماتے تھے اور عورتیں آپ سے بھی پردہ فرماتی تھیں. صحابہ تھی، ان جیسا ہو سکتا ہے کوئی؟ رسول اللہ کی ازواج امت کی ماں ہیں، قرآن کہتا ہوں امہات المومنین، ان سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا، حرام ہے. لیکن ان کو بھی کہا گیا کہ عورتوں کو کہ بھی آپ نے جب کسی سے بات کرنی ہے تو بات کا طریقہ سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اور صحابہ کو بھی سکھایا.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی سکھایا، تو جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ آج جو اس خانقاہی نظام میں تباہیاں آئی ہیں تو وہ طریقہ کار غلط ہونے کی وجہ سے ہے۔ دیکھیں واشنگ مشین ہے، اس پہ کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اور اگر آدمی کوئی کپڑے دھونا نہیں جانتا تو واشنگ مشین خراب کرے گا۔ ایک آدمی ہے، اس نے فریج میں وہ آخری درجے کا ٹمپریچر اس کا کر دے، وہ تو ہر چیز جم جائے گی، کھانے کے قابل ہی نہیں رہے گی۔ یہ ساری چیزیں صرف اس حد تک نہیں ہے، بلکہ ان کو کرنے کا طریقہ، سلیقہ، ترتیب مشائخ والی ترتیب ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علیہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بہت بلند فرمائے۔ حضرت نے دکانداروں کی طرح نہیں، رواجی پیروں کی طرح نہیں، بلکہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، غلام اور فرما برداروں کی طرح ان برکات کو، ان تعلیمات کو، ان نور نبوت کو خود سیکھنے کے بعد لوگوں کو بھی سکھانے کی فکر کی۔ کسی سے دنیا طلب نہیں کی، کسی سے چندے نہیں لیے، کسی سے فنڈ نہیں لیے، کسی سے نہیں کہا کہ میری جوتیاں اٹھا کے سروں پہ رکھو، کسی سے نہیں کہا کہ میرے آگے نہیں چلنا پیچھے چل، کسی سے نہیں کہا میں آ جاؤں تو کھڑے نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ بھئی ہر کام کو سنت کے دائرے میں، سنت کی ترتیب میں۔ اگر ایک آدمی کیسے سنتا رہے، کبھی اس نے یہ چیزیں دیکھی نہیں تو آ ہی نہیں سکتی، اسے سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھا، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھنا سنت ہے، اور داڑھی جو ہے 4 انگل ہو، پھر آپ نے ایسے اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کے ایسے لے کے فرمایا یہ دیکھو یہ جو ہے یہ اتنی آگے مستحب ہے، اس سے نیچے ٹھوڑی سے اوپر یہ ہے نا نیچے 4 انگل اس سے کم ہو تو سنت نہیں ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، سلیقہ، یعنی اس کے ساتھ اور بھی کتنی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھی الحمدللہ۔ تو بھئی اللہ پاک نے ہمیں ایک حالت یہ دیا ہے کہ آن لائن سے ہماری ذکر کی ترتیب 4 دفعہ اور اتوار کے دن تو 5 دفعہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کی بہت اچھی روٹین ترتیب ہے، اور بعض جو ہے بس لاپرواہ سے ہیں، تو لیکن ان کی دنیا کے معاملے میں لاپرواہ نہیں ہے، اس کے معاملے میں ہے، باقی ان کے سارے کام بڑے اچھے ہیں، اعلیٰ درجے کے ہیں۔ نیند بھی ان کی 10-10 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، کھانا پینا 3 کی جائے 5-5 دفعہ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی بدنصیبی ہے کہ ہمیں گھر بیٹھے ایک نعمت ملتی ہے اور ہم اس نعمت کی قدر کرنے والے نہیں بنے۔ اور یاد رکھیں اللہ جل شانہ بڑے غیور ہیں، حیا والے ہیں۔ جب اس کے دین کی قدر نہ کی جائے تو اللہ پاک وہ چیزیں لے لیتے ہیں، حالات ایسے بنا دیتے ہیں کہ بندے کے پاس وقت نہیں رہتا، دوسرے لفظوں میں اللہ نکال دیتے ہیں۔ تو اللہ نہ کرے ہم پہ یہ وقت آئے، تو میری گزارش ہے کہ اس کو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، ورع تقوی والی زندگی ہو، رسول اللہ کی غلامی نظر آئے، تو بھی اس کے لیے یہ ماحول بھی ضروری ہے۔ لیکن سردی آ جائے گی تو ہمارے کوٹ بھی آ جائیں گے، کمبل بھی آ جائیں گے، لحاف بھی آ جائیں گے، ہیٹر بھی آ جائیں گے۔ ہم بھی جس ماحول میں رہ رہے ہیں ارد گرد کفر ہے، تباہیاں ہیں، خون خرابے ہیں، ظلم ہیں، تو اس ماحول میں ہم نے اگر اپنا بندوبست نہیں کیا تو پھر ماحول ہمیں لے جائے گا۔ قتل و غارت فلسطین میں ہو رہی ہے، کشمیر میں ہو رہی ہے، ہندوستان میں ہو رہا ہے، اور اس کی نحوست ساری دنیا نہیں پورے ارض میں پھیلی ہوئی، اس کے خلا میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ جب ایک بچے کی چیخ نکلتی ہے، ایک عورت کی چیخ نکلتی ہے، ایک بچے کے ٹکڑے ہوتے ہیں، تو وہ تو عرش معلّہ تک ہلا دیتے ہیں۔ دیکھیں ہم کچھ نہیں کر پا سکتے، دعا تو خیر کر سکتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، دل بھی دکھنا چاہیے، یہ مومن ہونے کے نشان سے، لیکن اس کی ایک جو وہ ہے نا اثرات وہ پڑتے ہیں ماحول میں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ اس ذکر کی نعمت کی قدر کریں، اس سلاسل کی، اس عظمت کی قدر کریں، اور اپنی ترکیب کو اچھا بنائیں۔ بھئی ہم نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، آدمی کے اندر ذرا سا تکبر پیدا ہو جائے، غرور پیدا ہو جائے، اللہ پاک ایسا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں کہ آدمی نظر بھی نہیں آتا کہ آیا کہاں سے، گیا کہاں اور ہے کہاں۔ اللہ حدیث مبارکہ اس کو مفہوم ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے نا، اللہ ضرور بالضرور اسے ذلیل کر دے گا، چاہے وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہو۔
اللہ اس کی ذلت کے بندوبست فرما دیتے ہیں۔ تو بھی ہماری کسی کی کوئی اوقات نہیں، نہ دنیا میں اپنی مرضی سے آئے، نہ اپنی مرضی سے رہیں گے، نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ بس اللہ پاک کا احسان ہے، اللہ نے مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، اللہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ کرے، نیک لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ انہیں نیک لوگوں کے ساتھ دنیا برزخ حشر اور جنت کا ساتھ دے، اور اللہ ہماری اولادوں کو بھی اس میں شامل کرے، اور یہ کام لے کے آگے پھیلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔